नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 17 अप्रैल सन 2023 शाम के 5 बज रहे हैं। आज के वीलॉग में जो मैं दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ और गौर व फिक्र की दावत भी देना चाहता हूँ, क्या होने जा रहा है, क्या होना चाहिए और कैसे हो सकता है। मौलाना फजल रहमान क्यों चीख उठा? वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर का एक ट्रैफिक हादसे में हलाक होना, उसके पस मंज़र में क्या वजूहात हो सकती हैं? नेचुरल हादसा है या अननेचुरल रास्ता है, हादसा है? उसके ज़रिए मौलाना फजल रहमान को क्या पैगाम पहुंचाया गया? किन कवतों का ये कारनामा हो सकता है? जमात इस्लामी को सालसी के लिए एक्टिव किया गया, खुद एक्टिव हुई या जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत ने, जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को बहरान से निकाला जाए, उन्होंने एक्टिव किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन मोहतरमा गनवा भुट्टो ने पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए क्या फार्मूला पेश कर रखा है, जो कि एक हफ्ता पहले पाकिस्तान के अखबारात में, अगरचे वो बड़े वसी पैमाने पर, क्योंकि पार्टी के हुजूम के हवाले से, और फिर कुछ फोर्सेस भी नहीं चाहती कि सही और ख्याल सियासी जमातें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हों, तो इसलिए वो हमारे यहाँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी मुख्तलिफ फोर्सेस की नुमाइंदगी करता है, उसी के मुताबिक लाइनें चलाता है। आर्मी चीफ का पार्लियामेंट में आना, हुकूमत के साथ यकजहती का इजहार करना, आइन और कानून के साथ खड़े रहने का ऐलान करके हुकूमत के साथ ब्रैकेट हो जाना, और उसके बाद फिर आईएसआई के सरबराह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करना, और उसके बाद फिर मौलाना का चीख उठना, मौलाना फजल रहमान का। ये अहम तरीन सवालात हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिनको हम जब मरबूत करें तो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाली स्टोरी बनती है, इस तरह स्टोरी बन जाती है। इसमें एक पॉइंट जो बहुत ही अहम है वो है, जिसे क्रिटिसाइज़ भी किया है मौलाना फजल रहमान ने, वो है पीडीएम की हुकूमत के इत्तेहादी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रियाट के सरबराह जनाब आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू जो उन्होंने हाल ही में दिया, चंद रोज़ पहले, 2-3 रोज़ पहले की बात है, इन्हीं दिनों दिया,
زیادہ مناسب تو یہ لفظ ہوگا، حامد میر کو، اور اس میں موقف اختیار کرنا جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت سے مختلف ہے، ان سب کو اکٹھا کرنے سے پھر نقشہ. لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک بات کو سامنے رکھنا ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہ بہت ہی اہم ترین ملک بن چکا ہے کہ جس کی سالمیت کو بھی شدید خطرہ ہے. وہ اس حوالے سے اہم ترین، میں اسے نیگیٹو ہی کہوں گا، کہ سی پیک اور یو ایس سے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے حوالے سے جو ایک تضاد موجود ہے، اور سوویت یونین کے تحلیل ہونے کے بعد جو امریکہ کے نزدیک پاکستان کی جغرافیے کو تبدیل کرنے کے بارے میں جو تھیوری گردش کر رہی ہے کہ اب انہیں اس کی نیڈ نہیں رہی. پاکستان چین کے ساتھ امریکی ریکوائرمنٹ کے مطابق بس اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ وہ دباؤ کے ذریعے سے عمران خان کی گزشتہ حکومت نے سی پیک کو سلو ڈاؤن کیا اور اسٹیٹ بینک کو خود مختار حیثیت، جیسے کہ آئی ایم ایف چاہتا تھا، امریکہ چاہتا تھا، وہ دے دی گئی. اب سپریم الیکشن کے بارے میں حکم دے رکھا تھا، جس سے انحراف کرتے ہوئے پاکستان الیکشن کمیشن نے الیکشنوں کو ملتوی کر دیا تھا، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے مفادات کے حوالے سے وہ فیصلہ تھا، جس کا پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور 3 ججز نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ 14 مئی تک الیکشن ہو. لیکن اس کے بعد آپ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی کہ یہ جو بہت مارا ماری اور تیزی ہے، یہ بات تو ہم وکلا کے اس موقف کے ساتھ بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے بارے میں یہ جو پریکٹس اور پروسیجر کا، سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجر کا ایکٹ جو ہے، اس میں جو امینڈمنٹس کا بل پاس کیا گیا اور وہ صدر نے اعتراض لگا کر، صدر پاکستان نے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا، پھر وہ دوبارہ بھیجا گیا تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہریلی اس پر 8 ججز کا بینچ بنایا اور وہ فیصلہ کیا کہ یہ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، جبکہ آئین کے حوالے سے امینڈمنٹ کرنے کا اختیار حاصل ہے. تو اس بارے میں جو وکلا کا جو موقف ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں کہ پاکستان کے آئین میں قانون سازی کا اختیار قومی اسمبلی کو حاصل ہے، پارلیمنٹ کو حاصل ہے، سینٹ کو بھی یوز کر لیجیے. لیکن یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آج پارلیمنٹ کے ایک ایوان قومی اسمبلی میں، قومی اسمبلی کی اپنی کیا حیثیت ہے کہ اس میں ایک بڑی پارٹی ریزائن کر کے باہر بیٹھی ہوئی ہے اس مطالبے کے ساتھ، پی ٹی آئی، کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، اور وہ اس کے لیے ایک عوامی تحریک بھی چلائے ہوئے ہیں، اور ایک خود ساختہ
قومی اسمبلی میں اپوزیشن بھی ایک بنائی ہوئی ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے. تو ذرا تھوڑا سا ناظرین کرام اس میں آپ کمپیئر کیجئے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کتنا بڑا آدمی تھا کہ اس نے پاکستان کے تمام سیاسی جو پارلیمنٹ میں جو قومی اسمبلی میں موجود تھے ان سب کو متحد کیا, اکٹھا کیا اور ایک متفقہ آئین دیا. ذوالفقار علی بھٹو صدارتی طرز حکومت چاہتے تھے آئین میں, اور یہی ایک وجہ بنی, ایک بڑی وجہ اور بھی تھی لیکن ایک وجہ یہ بنی کہ ڈپٹی لیڈر آف دی ہاؤس اور وفاقی وزیر قانون میاں محمود علی قصوری مرحوم نے اس پر ریزائن کیا. لیکن اس تمام تر کے باوجود آپ دیکھیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا. لیکن آج کے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو وہ دیکھ لیں کہ نامکمل قومی اسمبلی کے ساتھ حکومت کو چلائے جا رہے ہیں, اور اس کو وہ لیکن تاہم اس کے باوجود یہ ایک اصولی طور پر اگر یہ دیکھا جائے تو اس حوالے سے ہمارے ہاں جو قومی اسمبلی ہے وہ اس کی حیثیت اخلاقی طور پر, قانونی طور پر تو ٹھیک ہے, وہ تو اب کن کے اشاروں پر, کن کے مشورے پر قومی اسمبلی سے ریزائن کیا پی ٹی آئی نے, اور کن کے اشاروں پر, کن قوتوں کے اشارے پر. تو ناظرین کرام میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جو قوتیں پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ پرانا جو پاکستان تھا بنگلہ دیش بننے کے بعد جو قائم رکھا گیا ان کی ضرورت تھی, آج ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ورنہ تو ہوتا یہ ہے جیسا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا کہ ہمارے پاس 14 سیٹیں تھیں اور اس میں ہم اسمبلی میں بھی دی جاتی تھی کوئی بھی, اور ہم نے اس کو اسی میں اسٹرگل کی اور اس کے بعد پھر بڑی اکثریت سے پھر کامیاب ہو کر بھی آئے. لیکن یہ عمران خان صاحب نے, اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ عمران خان صاحب کوئی ذہنی حوالے سے کوئی توانا ذہن نہیں رکھتے, مقبول ترین لیڈر ہیں, انہوں نے بہت سے ایکسپوز کیے ہیں. لیکن ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ باتیں تو سچ ہیں, کوئی ایسی غلط نہیں ہیں, لیکن پاکستان کے ہر انسٹیٹیوشن کو, لیکن وہ جس طرح کہ کہا یہ گیا کہ پریکٹس اور پروسیجر کا جو ایکٹ ہے سپریم کورٹ کا, وہ اس میں جو امینڈمنٹ ہے وہ درست ہے, لیکن وقت جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو اس طرح وقت کی بھی ایک بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وقت کے حوالے سے بات ہے. اب ناظرین کرام میں آنا چاہوں گا کہ یہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کا حکم جاری کیا اور پھر حکومت نے اس کے راستے میں یہ کہ الیکشن نہیں ہو سکیں گے 2-3 بڑے اقدامات کیے. ایک تو یہ کہ فنڈز کی فراہمی میں رکاوٹ بنے, اب بھی بنے ہوئے ہیں, اور اس میں جو قومی اسمبلی کو سامنے لے آئے وہ بھی آپ کے سامنے ہے.
کہ اب یہ اختیار جو ہے پیسے جاری کرنے کا یہ قومی اسمبلی کو حاصل ہو گیا ہے، حکومت کو نہیں ہوا۔ اب سپریم کورٹ نے اس پر اسٹیٹ بینک کو حکم جاری کیا۔ اب اسٹیٹ بینک کے بارے میں لوگوں کی دو رائے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی خود مختار حیثیت ہے، چاہے تو وہ حکومت اس پر عمل درآمد کر دے اور چاہے تو وہ انکار کر دے کہ سپریم کورٹ کا وہ حکم جو ہے وہ اس کے بارے میں جو اس کی حیثیت بن چکی ہے، ان کو ایک ماہرین کے مطابق یہ بات ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت اہم باتیں ہیں جن پر سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بتایا تھا ایک ویلاگ میں کہ میں نے الطاف گوہر کی کتاب پڑھی، جس کا ترجمہ جناب شعیب بن عزیز صاحب نے کیا اور کمال کا ترجمہ کیا۔ تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ اگرتلہ سازش کیس کی جو ایف آئی آر درج ملٹری انٹیلیجنس نے کروائی، تو اس میں شیخ مجیب الرحمن کا نام نہیں تھا، صرف شیخ تھا۔ تو اس پر الطاف گوہر، جو کہ پلر آف دا ایوب گورنمنٹ تھے، انفارمیشن کے سیکریٹری تھے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ اس میں شیخ مجیب کا نام درج نہیں ہے، صرف شیخ ہے، تو میں نے پریزیڈنٹ ایوب خان سے کہا کہ جب شیخ مجیب کا نام نہیں ہے تو مجیب کو کیوں اس میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، جب میں نے بٹوین دا لائنز اس پر اسٹڈی کیا تو اس میں اس کھرے تک، یعنی اس میں جو تحقیق کا کھرا تھا میرا، وہاں پر پہنچا کہ اب امریکیوں کی پلاننگ یہ ہو چکی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو جو وہ دیکھ رہے تھے کہ سوشلسٹ ہو رہا ہے، ویتنام میں امریکہ کو شکست ہو رہی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ آئندہ یہ پوائنٹ بنے گا تو کہ سوشلسٹ انقلاب برپا ہو جائے گا، تو اسے روکنے کے لیے انہوں نے بنگلہ قومی موومنٹ کو انڈر ہینڈ خفیہ طریقے سے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو اس کے لیے انہیں ایک ہیرو کی ضرورت تھی، اور ہیرو بنانے کے لیے ایف آئی آر میں شیخ مجیب کو شامل کرنا ضروری تھا، لیکن وہ اس میں مجیب کا نام نہیں لکھ سکے۔ تو الطاف گوہر بتاتے ہیں کہ یحییٰ خان ملنے کے لیے آئے پریزیڈنٹ ایوب خان کو، اور مجھے کہا کہ الطاف گوہر یہ اگرتلہ سازش کیس کے بارے میں جو ہے اسے عالمی سطح پر ہمیں بہت پبلسٹی دلوانی ہے۔ میں نے کہا کہ میں دلواؤں گا، لیکن میں نے پھر ایوب خان سے کہا، صدر ایوب خان سے، کہ جناب شیخ مجیب کو جب اس کا نام مجیب کا نام شامل نہیں ہے، صرف شیخ ہے، تو اس کو پھر شامل نہ کیا جائے۔ تو یہ بات یحییٰ خان کو کہی پریزیڈنٹ نے کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے۔ الطاف گوہر کہتے ہیں میری موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ تو اس پر یحییٰ خان جو کمانڈر ان چیف تھے وہ چلے گئے اور ایگری کر کے کہ ٹھیک ہے، مجیب الرحمان کو شامل نہیں کرتے۔ لیکن الطاف گوہر کہتے ہیں کہ وہ دوسرے دن آ گئے اور کہا نہیں جی، اس کے بغیر تو ہمارا کیس نہیں بنتا، ملٹری انٹیلیجنس نے جو کیس بنایا وہ سارا بیٹھ جائے گا، وہ تو بہت ضروری ہے، اور اس نے سٹریس کر کے۔ تو ناظرین کرام، میں نے پھر، کیونکہ میں انر اسٹوری سے واقف ہوں، ڈاکٹر مبشر حسن کو کیسے نکالا گیا، کیسے نکلوایا تھا امریکہ نے، وہ بھی ایک بڑی غضب کی کہانی ہے۔ بہت یہ کہانی میں نے اپنے ایک دوست کو جو ریٹائرڈ سی ایس پی آفیسر ہیں ان کو میں نے سنائی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار موسیٰ سعید یہ تو باہر آنی چاہیے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمران خان صاحب یہ بتا رہے تھے کہ مجھے امریکہ نے نکلوایا ہے،
آج تو وہ خیر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں امریکہ نے نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار صرف اس لیے ہے کہ دوبارہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاور میں آنے کے لیے امریکہ کی مخالفت جو ہے وہ جاری نہیں رکھی جا سکتی، بلکہ خوشنودی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ اثرات بھی طرفین کی دونوں طرف سے ہوئی۔ جہاں پر عمران خان صاحب نے یہ باتیں کی، ٹویسٹ کیا، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ امریکی حلقوں میں بھی کچھ حمایت حاصل ہو گئی۔ یہ جو لابنگ کے لیے فرمیں کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ خرچ کر کے جو کی جاتی ہیں، تو وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اقتدار کا مرکز جو ہے دینے کا، وہ امریکہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ناظرین کرام، میں نے تو یہ بات کہ پھر اس طرح یہ شیخ مجیب والا قصہ جو تھا، میں نے الطاف گوہر کی کتاب کے جو مصنف تھے ان کا جو ترجمہ کرنے والے، کتاب کا ترجمہ کرنے والے، میں نے ان سے شعیب بن عزیز صاحب سے میں نے ٹیلی فون پر ہی تبادلہ خیال کیا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ امریکی پلاننگ کا حصہ تو نہیں تھا کہ ایک ہیرو بنانا ہے؟ تو اور دیکھیں کہ اگرتلا سازش کیس سے شیخ مجیب الرحمان کا قد جو تھا لیڈرشپ کا، وہ کتنا ماسز میں ان ہوا۔ وہیں سے تو وہ ایک زبردست، اگر وہ سازش کے اس کا اس سارے منظر نامے کو آپ اس کو نکال دیں تو شیخ مجیب الرحمان اتنا بڑا قومی موومنٹ جو تھی وہ، تو اس سے پھر یہ اب میں نے پھر اخذ کیا اور میں نے کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو بڑے بڑے اوپر کے لوگ نظر آتے ہیں تاریخ میں، تو یہ سب ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ جنرل ضیاء الحق کو ایک ڈپٹی سیکریٹری خاتون تھیں، وہ ان کو اوبے کرتا تھا، امریکیوں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ جنرل مشرف نے اپنے آپ کو امریکہ کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کو کے بعد سب سے بڑا کام ہی یہ کیا تھا کہ اپنے ایک جو امریکی زینی جو جنرل تھے، ہمارے اس علاقے کے انچارج رہے تھے اور ان کے ساتھ بہت تعلق تھا، کیونکہ تعلق ہوتا ہے جو ایسے ہوتے ہیں ہائی اپس کا، تو اس سے رابطہ قائم کر کے اپنے آپ کو قابل قبول بنایا تھا، ورنہ سمجھتا تھا مشرف کہ میں حکومت نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جب امریکہ نے نہیں چاہا تو پھر وہ نہیں چل سکا۔ تو ناظرین کرام، میں ایک بات طویل ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہے بھی وہ ہسٹری کے، اس میں تمام پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو میں یہ اس میں کہ وہ جو الطاف گوہر نے یہ کہا کہ دوسرے دن پھر آ کر جنرل یحییٰ خان نے یہ کہا کہ نہیں جی اس کو تو شامل رکھنا ہے، جبکہ وہ ایگری کر گیا تھا الطاف گوہر کے اس موقف پر کہ شیخ مجیب کو جب ایف آئی آر میں اس کا نام نہیں تو اس کو کیوں شامل کیا جائے، لیکن اس نے سٹریس کر کے شامل کروایا۔ تو یہ جو واپس گیا تو وہ اس نے یقیناً مشورہ کیا ہوگا۔ تو میں اپنے اس کڑی کو جوڑتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارا کمانڈر ان چیف جو جنرل آغا محمد یحییٰ خان تھا، جو بعد میں پھر مارشل لا لگا اور پریزیڈنٹ بھی بنا اور بنگلہ دیش بنا، تو اس میں بھی کوئی کنٹرول امریکی کرتے تھے، وہ مقرر ہوگا، اس نے آ کر اس سے مشورہ کیا ہوگا، اس نے کہا نہیں اس کو تو شامل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ سب ایک پلاننگ کا حصہ۔ اسی طرح ہم اسی پلاننگ کو ہمیں اب بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیسے وہ کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہوئی کہ ایک بحرانی کیفیت، یہ ٹھیک ہے کہ الیکشن ہوں گے، تو الیکشن کے بعد بھی بحران رہے گا۔ صرف الیکشن جو ہے یہ بحران حل کرنے کا وہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ آدھا سچ کہتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی چیئرپرسن نے اس کو یہ کہا کہ اب جب کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیے ہیں الیکشن کے،
تو اس کا اب حال یہی ہے کہ قومی اسمبلی کو بھی توڑ دیا جائے. پی ڈی ایم کے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف، وہ قومی اسمبلی توڑ دیں، اور آصف علی زرداری سندھ اسمبلی توڑ دیں، اور اسی طرح بلوچستان کی اسمبلی توڑوا دی جائے، اور پھر نئے الیکشن کروائے جائیں. یہ جو 14 مئی کو الیکشن ہونے والے ہیں، وہ پھر قومی اسمبلی توڑنے اور ان اسمبلیوں کو توڑنے کے بعد 90 دن کے بعد کروانے ہوں گے. 90 دن سے پہلے تو خیر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی وقت میں یہ الیکشن کروا دیے جائیں. 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں، 90 دن تک تو نہیں، اندر کی بات ہے. تو یہ اس طرح غنوہ بھٹو نے کہا کہ یہ ایک دروازہ کھل جائے گا، بحران کو سمیٹنے کا ایک موقع مل جائے گا، اور تصادم کی فضا جو کہ ایک عرصے سے، ناظرین کرام میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک عرصہ دراز سے جو ہمارے ہاں سول حکومتیں ہیں وہ چلنا بند ہو چکی ہیں، اور ایسے سنگین حالات کبھی بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایوب خان آ گئے، مارشل لا لگا دیا، اس کے بعد یحییٰ خان آ گئے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق آ گیا. تو یہ سب کچھ امریکی ہدایات کے مطابق، پروگرام کے مطابق آتے رہے اور جاتے رہے. ان کو بھیجا بھی ایک پروگرام کے مطابق اور آتے بھی ایک پروگرام کے مطابق رہے. تو ناظرین کرام، اس کے بعد پھر جب جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تو امریکہ کیوں ناراض ہو گیا؟ اب سوویت یونین کے اور اسے راضی کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ جو سول حکومت یہاں پہ لانی ہے بے نظیر بھٹو کی یا میاں نواز شریف کی، اس سے زیادہ بڑھ کر خدمات انجام دی جائیں گی. تو پھر ایسا ہی اس نے بھی کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیوں نہیں گریز کیا جا رہا؟ اصل میں پھر ایک حکمت عملی تبدیل کی گئی، جیسا کہ خود واضح کیا کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں سابق آرمی چیف نے. اس کا مطلب یہ کہ پہلے نیوٹرل تھے، یعنی پیچھے رہ کر وہ حکومتوں کو جلا رہے تھے، سول حکومتوں کو، یعنی نام سول حکومتوں کا ہوتا تھا لیکن اصل تو حکمرانی انہی کی ہوتی تھی. تو اب ماشاء اللہ کے جب حالات ہوئے ہیں تو یہ ماشاء اللہ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے فوجی قیادت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب امریکیوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مارشل لا آئے گا تو پھر مارشل لا کے بعد پھر لوگوں کو اور فوج ان کے درمیان تضاد ایک پیدا ہوگا، پھر اس تضاد کو استعمال کیا جائے گا. تو یہ ایک بہت دانش مندی کی بات کی گئی فوج کی طرف سے جو اب تک مارشل لا کو ٹالا گیا. ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی تو چاہتے ہیں کہ یہ خود مارشل لا لگا دیں، لیکن یہ ہمارے ہاں عسکری قیادت کی، اب تک کی قیادتوں کی یہ دانش مندی رہی کہ وہ لگوانے سے گریز کرتی رہی. تو ناظرین اکرام، میں پھر اس بات طویل ہو گئی، لیکن بات ایک سمجھانے کے لیے بعض اوقات کرنی بھی پڑتی ہے، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ طویل نہ بس شارٹ کیا کرو، طویل لوگ دیکھتے نہیں، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ تفریحی بھی، وہ جو ہے وی لاگز یا ویڈیو وہی دیکھتے ہیں جو کہ بہت مختصر ہوں. تو بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ، تو اس کے بعد، اس فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں کے اجلاس میں، ایک اجلاس پارلیمنٹ میں ہمارے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ چلے گئے. تو اس سے یہ ایک ثابت ہوتا ہے سیاسی حوالے سے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور حکومت الیکشن نہیں چاہتی. یعنی پہلی دفعہ یہاں پر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ کے ساتھ فوج نہیں رہی. اب قانون کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کے
ساتھ بھی رہنا۔ بعد میں پھر یہ عسکری قوت نے یہ سوچا کہ یہ تو ایک نیوٹرل بات ہو گئی، نیوٹرل بات نہیں رہی، تو جماعت اسلامی کو ایکٹیو کیا گیا۔ اگرچہ جماعت اسلامی نے اپنا گراؤنڈ بنایا، جماعت اسلامی کی اپنی ایک ہسٹری بھی ہے۔ ناظرین اکرام، جماعت اسلامی ہمیشہ فوج کے ساتھ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو اسٹوڈنٹس تنظیم رہی، جو کہ ضیاء الحق کے زمانے سے اب تک اسٹوڈنٹس یونین پر پابندی رہی، لیکن اس کو فیسیلیٹیٹ کر کے اس کو ان رکھا گیا تعلیمی اداروں میں، تو اسی طرح تعلیمی اداروں میں ایک میکانزم کے ذریعے سے ان کو ہمارے ہاں حساس اداروں کے اس میں سلیکشن میں آپ دیکھیں کہ جنرل ضیاء الحق بھی اسی حوالے سے بہت فکر مودودی، سید ابو العلا مودودی صاحب سے وابستہ تھا، اور اس کے بعد پھر اب جو کتنے آئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ سب جمعیت کی ایلیٹ تھی، جو کہ ہمارے ہاں اب وہ سی پیک کے جو چیئرمین بھی تھے اور کور کمانڈر بھی رہے سعادت آباد کے آصف باجوہ صاحب، تو وہ ان کے بارے میں پھر موجودہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں بھی بتایا یہ گیا۔ یہ تو شیخ رشید نے بتایا، یہ جو وفاقی وزیر تھا، کہ مجھ سے ایک سال یہ جونیئر تھے اور جمعیت کے یہ سرگرم لیڈر تھے۔ تو بہرحال یہ ایک وہ تو میکارتھیزم کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کو انہوں نے یہ کرنا تھا، انفلوئنس کر کے وہ پھر ایسا لاتے ہی تھے۔ مذہب کے حوالے سے انہوں نے ہمارے ہاں سوشلزم کے خلاف تو یہاں پر سب کچھ بہت سرگرم رکھا گیا، اب تو یہ بلکہ جہاد تک یہ اسی حوالے سے تو یہ تو ایک پیک ہے۔ تو ناظرین اکرام، میں ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ کہ پہلی بار یہ ہوا کہ ورنہ آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ جب فوج تھی تو یوسف رضا گیلانی کو کیسے نکال دیا گیا، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر نواز شریف کو کیسے نکال دیا گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نواز شریف کو بھی نکالنے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک امریکی حکمت عملی کا حصہ، اور پھر یہاں سے لندن لے جانا وہ بھی ان کا ایک حکمت عملی کا حصہ، جیسے بے نظیر صاحبہ کو ضیاء الحق کے زمانے میں لے گئے۔ یہ ایک پولیٹیکل ٹیکٹس ہوتے ہیں، یہ اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو یہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب یہ بات ہمارے ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہوئی کہ سمجھا گیا کہ الیکشن ہی ایک دروازہ کھولنے کی بات ہے۔ اب پھر مدت بھی کیا رہتی ہے، مدت تو تقریباً مکمل کر چکی۔ اب دیکھیں کہ اکتوبر میں ڈیو ہے الیکشن، لیکن اگر وہ اگست میں ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا، یا جولائی میں ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو ملک کو بحران سے نکالنے کا، جیسے غنوہ بھٹو نے کہا کہ یہ ایک دروازہ ہے بحران سے نکلنے کا، جس سے آگے پھر بہت سے اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا، کہ مولانا فضل الرحمان بالکل ایسے ہی آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے ہی سخت زبان استعمال کی ہے، جیسے ایک وقت میں انہوں نے جب ایک مسجد کا واقعہ، ناظرین اکرام میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا، کراچی میں ایک مسجد کو منہدم کرنے کا آرمی کی اپنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک حکم جاری کر دیا تھا ریٹائرمنٹ سے کچھ پہلے، تو اس حکم کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ تو فضل الرحمان بھی اس بات سے واقف ہے مولانا کہ حکومت کرنے کے لیے، لیکن اب ظلم خلیل کا ملنا ایک اپنا عمران خان سے، اور عمران خان کا بار بار یہ آنا کہ امریکہ مجھے نکلوانے میں ملوث نہیں، تو یہ عمران خان کا جو سافٹ کارنر ہو رہا ہے، اور تو پھر امریکہ کی وہ پلاننگ کہ اگر اس تھیوری کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ اب موجودہ پاکستان کی امریکہ کو ضرورت نہیں،
اس لیے یہ ایک جغرافیائی تبدیلیوں کا عمل شروع ہو سکتا ہے. تو یہ بات سمجھنے کی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس حوالے سے، اور پھر میں یہ بات کہ انہی دنوں میں جو واقعات ہوئے ہیں، اب مولانا عبدالشکور صاحب کی اچانک ہلاکت ہو گئی. وہ 30 کلومیٹر سپیڈ کے فی گھنٹے کی سپیڈ سے ان کی گاڑی جا رہی تھی اور ایک گاڑی نے، تیز رفتار گاڑی نے ہٹ کیا. تو یہ بھی تو کسی قوت کا پیغام ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان کو، کہ مولانا فضل الرحمان بھی جو کہ پاکستان کے اس میں، تو یہ ایک اس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں. تو اس حوالے سے یہ اب جو ISI کے چیف کا، ڈائریکٹر جنرل کا کی جو ملاقات ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، تو یہ سب ناظرین کرام ان تمام باتوں کو ہمیں سامنے رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے مولانا فضل الرحمان کا چیخنا جو ہے وہ سمجھ میں بات آتی ہے. اور آصف علی زرداری کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بات کہنا کہ الیکشن جو ہے وہ ہم نے تو ماضی میں 14 سیٹوں کے ساتھ بھی قومی اسمبلی میں ہم رہے، تو الیکشن ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، یہ کہنا چاہتے ہیں آصف علی زرداری کہ ہم ہار جائیں گے، ہار جائیں، لیٹ دا پیپل جج، کہ پھر حالات بن جائیں گے. تو اس لیے آصف علی زرداری پر بھی مولانا فضل الرحمان خوب برسے ہیں. تو انہوں نے اس میں بڑی ان کی جو انہوں نے پریس سے خطاب کیا ہے، تو ناظرین کرام وہ بہت سننے والی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان، کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات ختم ہو رہی ہے، جو کہ اس سے پہلے ایک بات تھی کہ 2 سال تک جو ہے یہ الیکشن کے بغیر حکومت کو چلنے کا موقع دیا جائے گا، ایسے انتظامات یا ایسے معاملات کر دیے جائیں گے. اب مولانا فضل الرحمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کا یہ بیان دینے سے جو ہے وہ 2 سال والا پروگرام جو ہے وہ نہیں چل سکے گا. یعنی وہ طاقتیں جو کہ مقتدر قوتیں، جو کہ پاکستان کو بچانے والی کچھ قوتیں بھی ہیں، تو وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح یہ بات ہو جائے. ناظرین کرام، میں معذرت خواہ ہوں کہ میری بات کافی طویل ہو گئی، لیکن میں نے کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرا یہ جو ویلاگ ہے یہ کوئی کمپریہنسو ویلاگ ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ سوچنے کا ایک تحریک پیدا کرتا ہے کہ سب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. اصل میں پاکستان میں ایک بڑا ظلم یہ رہا سامراجی استعماری قوتوں کے حوالے سے کہ یہاں پر لیفٹ کو بہت مارا گیا اور سوچنے کے عمل کو کل کیا گیا کہ عوام سوچے نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے اس میں گماشتگی کا سب حاوی ہے، اور جو اسے نیشنل بنا سکتا ہے، جو اسے عوامی بنا سکتا ہے، وہ تو لیفٹ کو مارا گیا. تو بات تو یہ ہوتی ہے سیاست میں کہ اچھا سیاستدان وہی ہوتا ہے جو کہ مخالف کے بدترین دشمن کے ایکشن کو بھی اپنے لیے استعمال کر لے. اب یہ ہمارا وہ ہے پاکستان کے پولیٹیشینز کا، پاکستان کے لیفٹ کے لوگوں سے بھی میں یہ کہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ایکٹیو ہوئی تو وہ اس پر برسنے لگے. ارے بھائی، بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی پہلی دفعہ ہی تو یہ ایک صحیح جو پالیسی اختیار کرنے جا رہی ہے یا ایک کردار ادا کرنے جا رہی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ آغا یحییٰ خان کے زمانے میں جیسا کہ جاوید ہاشمی صاحب جو جمعیت کے لیڈر تھے، انہوں نے ڈھاکہ سیشن کی بات سنائی تھی جب کہ بنگلہ دیش کی تحریک ابھی شروع ہو رہی تھی. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ڈھاکہ سیشن میں پروفیسر غلام اعظم جو ناظم تھے ایسٹ پاکستان کے، کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں فوج کا ساتھ دینے کی بجائے ہمیں
عوامی تحریک کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم ایک رول ادا کر سکیں۔ اصل میں ہمارے ہاں اس وقت جنرل آغا یحییٰ خان تو بنگلہ دیش بنوانے کے امریکی ایجنڈے پہ عمل کر رہے تھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک سوچنے کا عمل، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اسے فوج نے بھی ایکٹیو کیا ہے جماعت اسلامی کو تو ٹھیک کیا ہے، عوام کو بھی اس کے بارے میں ایکٹیو ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں، تاکہ ہم بحران سے نکل سکیں۔ یہ نہیں کہ ایک ذاتی اس کے حوالے سے ٹکراؤ کی کیفیت سے بچنا چاہیے، اور ٹکراؤ کی کیفیت سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اگر پھر ٹکراؤ کرانے والی قوتیں دوسرے پہلو ٹکراؤ کے لیے نکال لیتے ہیں تو، لیکن یہ ایک ٹکراؤ میں بند گلی میں جو داخل ہو چکے ہیں پاکستان کے حکمران ایلیٹ کلاس، میں تو عمران خان صاحب کو بھی حکمران ایلیٹ کلاس میں ہی شمار کروں گا۔ وہ تو خود دو صوبائی حکومتوں سے دستبردار ہوئے ہیں، وہ خود قومی اسمبلی کی سیٹوں سے، اس لیے کہ وہ ایک اپنے طور پر بھاری اکثریت سے آنا چاہتے ہیں، قومی اسمبلی میں 2/3 کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو عمران خان صاحب کو بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ پاکستان کو توڑنے والی قوتیں عمران خان صاحب کو بھی اس سٹینڈ پر نہ لا کھڑا کرے کہ جو کہ بند گلی سے نہ نکل سکے اور پاکستان ایک ٹکراؤ کی حیثیت سے ہو۔ ناظرین کرام، میں اجازت چاہتا ہوں، میرا ویلاگ آپ کو پسند آئے تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے۔ وائس آف پیپل یوٹیوب چینل آپ کا چینل ہے، اسے بھی سبسکرائب کیجیے اور دوستوں سے بھی کیجیے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ خدا حافظ۔